السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر کبریٰ کی لڑائی کا بیان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 1 برس تک جہاد کا اتفاق نہ ہوا۔ دوسرے سال جنگ بدر کبریٰ واقعہ ہوئی اور 5ویں سال میں بدر صغریٰ کی، اور اسی طرح 10 برس کے اندر کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے۔ 25 لڑائیاں کفاروں سے کی اور بعض روایت میں ہے کہ 27 لڑائیاں کی۔ لڑائی بدر کبریٰ کے ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مکہ کے مشرک سوداگر ابو سفیان اور عمر بن عاص مدینہ کی طرف سے آتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھیجو اور ان سے خوف نہ کریں، بھیجو تاکہ ان سب کو ماریں اور غنیمت لیں۔ اللہ کے حکم سے تم کو فتح و نصرت ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو فرمایا اور 100 مرد مسلمان جمع ہوئے۔ ان میں 13 آدمی گھوڑے پر سوار ہوئے اور 80 لڑنے کے لیے تیار۔ جب بدر کنویں کے نزدیک پہنچے تو ان سوداگروں کو یہ احوال کسی طرح معلوم ہو گیا کہ محمد لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ آخر کار مکہ میں یہ خبر ان لوگوں نے پہنچائی کہ محمد نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہمارا راستہ بند کیا ہے اور لوٹ پاٹ اور قتل و غارت گاری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر ابو جہل نے منادی کی، تمام مکہ والے حاضر ہوئے اور وہ لوگ 1100 سوار رکھتے تھے۔ ابو جہل ان سواروں کو لے کر خود لڑنے کو آ رہا تھا۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ خبر لے کر پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو جہل اتنا لشکر لے کر لڑنے کو آ رہا ہے۔ تبھی اللہ کے فضل سے یہ اللہ کے رسول تمہاری نصرت ان پر ہوگی۔ مومن یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن لشکر دونوں طرف آ کر جمع ہوئے، اور ابو جہل لعین کی آنکھ میں مسلمانوں کا لشکر تھوڑا معلوم ہوا اور اپنا لشکر اس واسطے بہت خوش ہو کر کہنے لگا، میرے ساتھ اتنا لشکر ہے کہ ہم محمد کے خدا سے بھی لڑ سکیں گے، بلکہ اس کے واسطے ہمارا تھوڑا سا حصہ کافی ہے ان سے لڑنے کے لیے۔ جب یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پہنچی تو سجدے میں جا کر کہا، اے خدا بندہ، تو نے مجھے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر، ان پر ہم کو فتح دے۔ ابو جہل کے لشکر میں سے سب سے پہلے عتبہ اور شیبہ اور ولید بن مغیرہ جنگ کے میدان میں آ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں کے لشکر میں سے عبداللہ بن رواحہ، عوف بن حارث اور مسعود بن حارث لڑائی میں آئے۔ تب لشکر ابو جہل کے لوگ حقارت یعنی اپمان کی نظر سے کہنے لگے کہ پہلے تم لوگ اپنا نام بتاؤ، بعد میں ہم سے لڑو۔ ان تینوں مومنوں نے اپنا نام بتایا۔ مشرکوں نے کہا کہ تم ہماری لڑائی کے قابل نہیں ہو، تم جاؤ۔ اس کے بعد ایک نعرہ مارا کہ اے محمد، ہمارے مقابلے میں ہمارے برابر کا بھیج۔ تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عبید بن حارث کو بھیجا۔ تب دونوں طرف کے لشکروں میں لڑائی چالو ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے لشکر سے شیبہ کا سر کاٹا، اور علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن مغیرہ کو مارا، اور عتبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں توڑا تھا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ مردود کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد رسول خدا کے حضور میں آئے اور آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور پیچھے سے مشرکوں نے تیر مار کر 4-5 مومنوں کو شہید کیا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعائے نصرت کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے، انہوں نے آ کر مشرکوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔
اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جنگ کے میدان میں ابو جہل کا سر کاٹ ڈالا، خدا کا شکر ادا کیا اور اس دن بہت کافر مارے گئے اور بعض لوگ قیدی ہو کر آئے اور کتنے لوگ شکست پا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فاتح صحابہ اکرام کو لے کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، لیکن 13 آدمی مسلمان شہید ہوئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو اپنے پاس بلایا۔ عتبہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس کی دی ہوئی تکلیفیں یاد آئیں۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا کہ عتبہ کو قتل کرو۔ اس وقت علی مرتضیٰ نے عتبہ کی گردن مار دی اور وہ داخل جہنم ہوا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے، جن کا نام سودا رضی اللہ عنہا تھا، قیدیوں کو قتل کے وقت کہا کہ اگر تم لڑائی میں مارے گئے ہوتے تو اس وقت اس ذلت سے کیوں مارے جاتے؟ یہ بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہا پر غصہ ہوئے اور ان کو طلاق دی۔ سودا رضی اللہ عنہا غمگین ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت منتوں سے سفارش کی اور غلطی کی معافی کرانے پر راضی کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش منظور کی اور سودا رضی اللہ عنہا کو پھر نکاح میں لائے، اور اس کے بعد پیغمبر خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، جو کہ قیدی ہو کر آئے تھے، ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تم کو آزاد کر دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہاں ہی بھری اور اس وقت مسلمان ہوئے اور دولت ایمان ہاتھ لگی اور جنت نصیب ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس دن کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو مارنے کا ارادہ کیا، خدا کے حکم سے اس دن خود بخود ان کا کافروں کے سر کٹ کر زمین پر گر پڑے۔ ان کافروں کی لاشوں کو خندق میں ڈال دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کے کنارے کھڑے ہو کر کہا کہ اے بدبختوں، تم ہمارے رشتہ دار ہو اور قریبی تھے۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قتل ہوئے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے بات سنتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی سچی واقعات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اسی طرح ہم آپ کو ویڈیو لاتے رہیں گے۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔